السلام علیکم۔ آج ہماری بات ہوگی کھانسی کی حوالے سے۔ کھانسی، نزلہ، زکام یہ انسان کو کیوں ہوتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے آج ہم اس ٹاپک پر بات۔ کھانسی بیسیکلی جو ہے وہ ہمارے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے کھانسی ہو جاتی ہے۔ کھانسی سب سے پہلے تو ہمارے کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے، دوسرا ٹھنڈی چیزوں سے تعلق رکھتی ہے۔ بڑے بزرگ کہہ گئے کہ برف کی تاثیر گرم ہے۔ آپ گرمیوں میں برف کا استعمال زیادہ کریں گے تو برف کی تاثیر گرم ہے۔ گرمیوں میں گرم چیز کھانے سے آپ کو کھانسی ہوگی۔ مثال کے طور پہ ابھی گرمی میں آپ شہد لیں گے یا مچھلی لیں گے یا آپ کاوے جیسی کوئی چیز لیں گے تو آپ کی کھانسی بڑھ جائے گی۔ آپ دھوپ میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں، دھوپ میں آپ بہت زیادہ کھڑے ہیں تو ایکسٹرا آرڈنری گرمی لگنے کی وجہ سے بھی آپ کو کھانسی، نزلہ، زکام ہو سکتا ہے۔ کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہم پیتے ہیں، اس سے ہماری پیاس تو پوری نہیں ہوتی لیکن ایک دل کو راحت ملتی ہے کہ ہم نے ٹھنڈا پانی پیا۔ وہ ٹھنڈے پانی کی جو تاثیر ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ گرمیوں میں اکثر انسان بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پی لیتا ہے اور اسے کھانسی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ الٹی سیدھی حرکتیں کیا کرے گا، جیسے اس کو کھانسی ہو جائے گی تو گھر کے بڑے بزرگ کہیں گے کہ آپ شہد لے لیں، آپ کہوا لے لیں، آپ دار چینی والا کہوا لے لیں، آپ اس پہ سینے پہ بام لگا دیں۔ تو یہ سب چیزیں کرنے کی وجہ سے آپ لوگوں کی کھانسی اور بڑھ جاتی ہے۔ بعض اوقات کھانسی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ آپ نے جیسے کوئی ایسی ٹھنڈی چیز لی، آپ کو کھانسی ہوئی، آپ اس ٹھنڈی چیز سے فوراً پرہیز کرنا شروع کر دیں، 24 گھنٹے بعد آپ کی کھانسی خود بخود کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کھانسی کے لیے کوئی چیز نہ لیں۔ لوگ یہاں جو ہے نا وہ جوشاندے اور ایسی بہت ساری چیزیں لینا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے ان کی کھانسی اور مزید بڑھ جاتی ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر کے پاس دوائی لے کر آتے ہیں، پھر ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے بعد بھی کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ ارے بھائی، آپ نے دوائی کے ساتھ جو اپنی دوائیاں لی ہیں اس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب کھانسی کے دنوں میں مچھلی کا استعمال زیادہ اچھا نہیں ہے، شہد کا استعمال زیادہ اچھا نہیں ہے۔ یہ سب باتیں جو ہیں وہ ہمارے پرانے بزرگوں کی ہیں۔ مجھے آج ایک بات بتائیں، جس نے کھانسی میں شہد، سوپ، یخنی، کاوے وغیرہ ٹائپ کی کوئی بھی چیز لی ہوگی تو اس کے بعد بھی اس کی کھانسی ٹھیک نہیں ہوتی، آخرکار اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر سے دوا لے رہا ہوتا ہے اور گھر میں اپنی ڈاکٹری بھی کر رہا ہوتا ہے، تو کھانسی اس کی اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کو یہ وجہ پتہ ہی نہیں ہے کہ گرمی میں گرم چیز آپ کو کھانسی بھی کروائے گی اور اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اب گرمی میں آپ شہد لیتے ہو تو وہ آپ کے سینے کو اور خراب کرتی ہے، گرمی میں آپ ٹھنڈا پانی پی رہے ہو وہ آپ کے سینے کو اور خراب کرتی ہے۔ پھر آپ لوگ ٹھنڈے پانی سے تو پرہیز کر لیتے ہو کہ ہمیں کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا تو ٹھنڈا پانی نہیں دوں، لیکن آپ وہاں دوسری طرف جو ہے وہ شہد اور بام کا استعمال اور کاووں کے استعمال اور سوپ اور یخنی ٹائپ کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں، جن کے نقصانات آپ کو بہت زیادہ ملتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ ان چیزوں سے دور رہیں، اور 24 گھنٹے کے لیے آپ بہت زیادہ جو احتیاط کرتے ہیں آپ ان چیز سے بچیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نوٹ کریں گے کھانسی آپ کی نارملی چلی جائے گی۔ ان ٹوٹکوں کے علاوہ آپ صرف اپنے ڈاکٹر سے بات کریں کہ آپ کو ایک نارملی الرجی ہوئی ہے تو آپ اس کے لیے ہلکی پھلکی ایک الرجی کی ڈاکٹر سے دوائی لکھوائیں اور آپ نارملی الرجی کی دوائی کھائیں۔ آپ کی یہ نارمل الرجی کی کھانسی ہوتی ہے جسے آپ خود بڑھاوا دے دیتے ہیں۔ یہ سب ٹوٹکے کر کر آپ اس کو بہت زیادہ شدید حالت کر کے پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے کے باوجود آپ الگ سے جو ہے ٹوٹکے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یار، جب آپ ٹوٹکے سے ٹھیک ہو رہے ہو تو آپ نے دوائی کیوں لی؟ اور اگر آپ دوائی لے رہے ہو تو آپ دوائی پہ بھروسہ کر کے دوائی کھاؤ، پھر یہ ٹوٹکے کیوں کر رہے ہو؟ اگر آپ کو لگتا ہے آپ ٹوٹکے سے ٹھیک ہوتے ہو تو آپ دوائی لینے کیوں گئے؟ پھر آپ ٹوٹکے سے مریض کو صحیح کر کے دکھاؤ۔ تو لہٰذا بچوں میں بہت زیادہ یہ بات نوٹ کی گئی ہے مارکیٹ میں کہ جہاں تھوڑی سی کھانسی ہوئی نہیں کہ بڑے بزرگ کہنا شروع کر دیتے ہیں ان کو تو ٹھنڈ لگ گئی ہے، ان کو تو سینے پہ بام لگا دو اور ان کو تو تیل اور پتے لگا دو۔ یہ سب حرکتیں آپ خود سے نوٹ کریں کہ آپ کی اس حرکت کے بعد بچہ صرف ایک رات سکون سے سوتا ہے، اگلے دن اس کی کھانسی کی آواز تبدیل ہو جاتی ہے اور بچہ بہت زیادہ تیز اور تکلیف زدہ کھانسی میں آ جاتا ہے اور اسے بخار بھی شروع ہو جاتا ہے۔ نارملی الرجی کی کھانسی بہت زیادہ پوری دنیا میں پائی گئی ہے، تو برائے مہربانی آپ لوگ ٹوٹکے فوراً نہ کیا کریں اور آپ نارملی اس کو الرجی سمجھیں اور وہ 1 سے 2 دن میں خود سے ختم ہونے لگے گی آپ کی نارمل پرہیز۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا، ٹوٹکوں سے تو آپ نے بہت زیادہ پرہیز کر لی، ساتھ ہی ساتھ آپ ان کو تیز دار مسالے، کوئی چیزیں اس طرح کی آئس کریم، جوس وغیرہ ایسی چیزوں سے بھی دور رکھیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ 2 دن ویٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ کھانسی مزید خود سے کم ہو رہی ہے۔ اگر کم نہ ہو رہی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ آپ لوگوں نے ایک طرف کھانسی کی دوائی لی، دوسری طرف آپ ٹوٹکے کرتے جا رہے ہیں، دوائی آپ کی کام نہیں کر رہی، پھر آپ کو ڈاکٹر نے جو میڈیسن دی ہے آپ نے وہ کورس پورا نہیں کیا۔ اگر آپ نے کورس پورا کر لیا، ساتھ میں آپ نے اتنے سارے ٹوٹکے کر لیے، آپ کی کھانسی بڑھتی جاتی ہے، پھر آپ ٹینشن میں آ جاتے ہو کہ میری کھانسی نہیں جا رہی، پھر آپ کے ٹوٹکے اور مزید بڑھ جاتے ہیں، پھر الگ الگ آپ کے گھر کے بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ الگ الگ ٹیکنیک کی جو ہے نا وہ مزید نئے ایڈوانس ٹوٹکے لے کر آ جاتے ہیں کہ اب تو دودھ میں ہلدی ڈال دو۔ مطلب یہ سب کرنے سے آپ مزید بگڑو گے۔ آپ لوگ یہ چیز نوٹ کیا کریں کہ جب آپ نے کھانسی میں کوئی بھی ٹوٹکا کیا، اگلے دن کھانسی کی آواز بدل جاتی ہے اور آپ کے سینے کے بیچ میں ایک عجیب قسم کا درد اسٹارٹ ہو جائے گا۔ ایک حال کا حادثہ بتا رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بہت زیادہ معصوم، وہ فیڈ کے علاوہ ایک بوٹی نہیں کھا سکتا۔ اس بچے پر اس کی والدہ نے سینے پہ بہت زیادہ
कोई मरहम, लेपा पोती और विक्स बाम और बहुत सारी अलग अलग किस्म की बामें, टाइगर बाम और जो भी आती है मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें आई हुई है, वो उन्होंने उसके ऊपर लगाना शुरू कर दी, कावे देना शुरू कर दिए, उसके सीने को बहुत ज़्यादा पैक करना शुरू कर दिया। वो बच्चे की सांस घुटने लगी। और दूसरी तरफ उनको जब डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने देखा हाय 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 इन्फेक्शन, उन्होंने डायरेक्ट इंजेक्शन और ये बहुत ज़्यादा मेडिसिन स्टार्ट कर दी। घर में वो टोटके भी कर रहे हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। इस बहुत ज़्यादा गड़बड़ के नतीजे में उस बच्चे की डेथ हो गई। अब उसकी वालदा मजीद डर गई, क्योंकि उसकी एक औलाद का इंतकाल हो चुका है, फिर उनको दूसरा बेबी हुआ। फिर उसको जब भी थोड़ी खांसी हो, उसकी वालदा इतनी घबराई हुई, वालदेन दोनों परेशान, फौरन उसको टोटके करते हैं और ले लेके भाग रहे होते हैं डॉक्टरों के पास। लेकिन गलती उन्होंने जो टोटके से की है ना, वो आप लोगों में से कोई भी नोटिस नहीं करता कि आपके टोटके की वजह से कितना खतरनाक नुकसान हुआ है। आप लोगों को खुद को भी कभी खांसी हुई होगी, आप लोगों ने जब सीने पे कोई भी बाम लगाया या आपने कोई भी कावे शावे दिए, आप कभी ठीक हुए हैं? थोड़ा अपने दिल से पूछिएगा, उसके बाद ही जिंदगी में कोई टोटका कीजिएगा। लिहाजा इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एहतियात करें, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देंगी। दवाइयों पर और अल्लाह पर भरोसा करना सीखें, टोटके अब छोड़ दें। जो टोटके हैं वो बहुत ज़्यादा सर्दियों में कोयटा, इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ पर आप शहद बर्दाश्त कर सकते हैं। बाहर मुल्कों में जहाँ बहुत ज़्यादा माइनस की ठंड होती है, वहाँ पे तो खांसी के लिए आपको शराब भी पिलाई जाती है, ब्रांडी पिलाई जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है कि वो आपके सीने को ठीक करेगी, अल्कोहल से आपकी खांसी ठीक होगी। इंटरनेशनली कंट्रीज़ में, बाहर मुल्कों में ये चीज़ें देखी गई हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप वहाँ पे एक पैक लगा देते हैं। तो हर दुनिया के अलग अलग मुल्क हैं, अलग अलग मौसम है, हर हवाले से अलग अलग फैसले लिए जाते हैं। लिहाजा मैं कहूँगा कि पाकिस्तान और कराची, खासतौर पर कराची के वेदर के ऊपर तो कोई भरोसा ही नहीं है। इतनी गर्मी घुटन जैसा वेदर भी होता है, नॉर्मल वेदर भी होता है, तो यहाँ तो टोटके चलेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में आप रहते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा माइनस वाली ठंड है, वहाँ आप टोटका कर लेते हैं तो थोड़ा आप बेहतर हो सकते हैं, ठीक आप नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक आपको डायग्नोस नहीं करेगा डॉक्टर के आपके मसले किस वजह से है, आपका मसला है क्या, आपके सीने में इन्फेक्शन है, नॉर्मली आपको एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, खाने पीने से एलर्जी है, उस चीज़ को वो प्रॉपर डायग्नोस करके आपको ट्रीटमेंट दे रहा होता है। लेकिन आपके टोटके जो है सारे ट्रीटमेंट की भी बेड़ा गर्क कर देते हैं और आपका भी। लिहाजा आज के बाद आप कोई टोटका ना करें और खुद से अपने दिल से पूछें कि टोटके से कौन ठीक हुआ है। और आज के बाद जब भी ऐसी खांसी हो तो एक दो दिन नॉर्मली उसको छोड़ दें और परहेज करवाएं। आप खुद नोट करेंगे कि आपका बच्चा बिल्कुल खुद ब खुद ठीक होना स्टार्ट हो गया है। लिहाजा इजाज़त चाहता हूँ, मेरी बातों को बड़ा गौर से सुनिएगा और इस पर अमल भी कीजिएगा। मजीद मालूमात इसी तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं आप समझते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आए मेरा साथ दें। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बन करीब हार्ट के मसले से बचाओ, आपके पेशाब में चलन, आपके सीने की चलन, आपके सर दर्द की वजह, आपके पट्ठों का मसला, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, आपकी सोचें, आपके जहन में कमजोरी, और मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे अपना साथी बनाएं, मुझसे जो सवाल हो वो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ज़रूर मैं आपकी हेल्प करूंगा, जितना मुझसे हो सके मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाला करूंगा और अपनी सारी मालूमात आप तक पहुंचाया करूंगा। शुक्रिया। डॉक्टर विजय को दें इजाज़त।